دی آواز تو بغیر انشاءاللہ میری آواز جائے گی. اس تو میں چنگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی واجب الاحترام، لائق صد احترام، نبیرہ محدث اعظم حضور قبلہ پیر صاحبزادہ محمد فیض رسول صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر جید علماء کرام و مشائخ اعظام، میں کو اکثر نو بات شروع نہیں کروں گا. حضور قبلہ پیر صاحب جو ابھی فرما رہے تھے، پہلے تو میں ان کی لفظ بلفظ تائید کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا حق فرمایا. انہوں نے آئینہ دکھایا سب کو. ساتھ ہی میں آپ سب کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ ایک گورڑا شریف والوں کا بھی نام لے رہے تھے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے معاملے میں گستاخی کی. بھائی ایک گورڑا شریف والے نہیں ہیں، اکثر گدیوں والے اعلیٰ حضرت کو بھونکتے ہیں. میں یوں کہوں گا ہمارے ہاں کیا ہے کہ سدرہ شریف ایک بہت بڑی گدی ہے، لاکھوں مرید ہیں ان کے. انہوں نے جو افراتفری ہمارے بکھر میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پھیلائی ہوئی ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں اعلیٰ حضرت کے خلاف. سلو امام حسن کے نام سے انہوں نے اپنے ایک مرید سے نام نہاد، مرید سے قاری ظہور احمد فیضی اس کا نام ہے، پتہ نہیں وہ کہاں کا کتا ہے. اس نے بڑی ضخیم کتاب اعلیٰ حضرت کے خلاف لکھی، اعلیٰ حضرت کے نظریات کے خلاف لکھی، امیر معاویہ کے خلاف لکھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لکھی. آپ تو ایک سلطانی کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کتابیں چھپ کے وہاں بک رہی ہیں، وہاں بانٹی جا رہی ہیں علماء میں. ہمارے بکھر میں عجیب طوفان برپا ہے. اب یہاں ایک اور دل خراش بات کروں گا علماء سے کہ فرض تو تھا علماء کا کہ وہ بات کرتے، وہ دفاع کرتے. ہمارے بکھر کے کچھ علماء کو اس پیر نے خریدا، ان سے وہ کام لے رہا ہے. دوسرا علماء چپ ہیں. مجھ جیسے ناچیز کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، نسبت میری بہت بڑی ہے کہ میں شیخ الحدیث مولانا محمد شریف رضوی کا بیٹا ضرور ہوں، لیکن وہاں میرے پاس اتنے وسائل نہیں. ہاں، غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے پیر بارو شریف آستانہ عالیہ فتح پور والے، انہوں نے عظیم الشان کانفرنس کروائی. چھوٹی موٹی کانفرنس نہیں، بہت عظیم الشان کانفرنس کرائی. وہاں اعلیٰ حضرت کے نظریات کا دفاع کیا گیا، ان پیروں کی مذمت کی گئی. ہمارے علماء حق کہنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ پیسے طے کر کے ایڈوانس لے کر تقریریں کرنے جاتے ہیں. وہ کیا حق بیان کریں گے؟ حق تو وہ بیان کرے جو کھڑا ہو. کون رہ گیا کھڑا؟ ایک ٹکے کا نعت خان، نام نہاد نعت خان، مشہور نعت خان. اگر اس سے ٹائم لینا ہے تو پہلے پیسے طے کرو. اگر ایک مارکیٹ والا مولوی جس کی شہرت بن گئی اس کے ساتھ بات کرنی ہے، ٹائم لینا ہے تو پہلے پیسے طے کرو، اس کے اکاؤنٹ میں بھیجواؤ. وہ کیا نظریات کی تبلیغ کریں گے؟ بھائی علماء حضرات بیدار ہو جاؤ. یہ ہماری غلطیاں ہیں علماء کی کہ آپ نے فاسق فاجر لوگوں کو پیر بنایا. آپ نے کہا کہ خدا ملے گا تو ان پیروں کی معرفت ملے گا. آپ شروع سے شیشہ دکھاتے علماء کو. علماء اگر شروع سے شیشہ دکھاتے ان فساق کو، ان فاسق اور فاجر کو، تو یہ آج پیر نہ بنے پھرتے، یہ لمبے لمبے جبے نہ پہنتے، یہ آج اربوں اور کروڑوں کے مالک نہ ہوتے. کیا ہوا؟ یہ ہمارے علماء کی مہربانیاں ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر کہ مجھے یہاں سے نذرانہ اچھا ملے گا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیر کی تعریف کی کہ اعلانیہ فاسق، فسق و فجور میں مبتلا، اس کو ہم غوث الورا کا درجہ دے رہے ہیں، کسی کو ہم کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کو کوئی لقب لگا رہے ہیں. او بھائی خدا کا خوف کرو. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی بات کرتے ہو، کیا اعلیٰ حضرت نے پیر کا نہیں بتایا پیر کون ہوتا ہے؟ بیعت کس کی جاتی ہے؟ آج گلی گلی محلے محلے پیر بن رہے ہیں، کارخانے کھلے ہوئے ہیں، پیر تیار ہو رہے ہیں.
یہ کہاں کے پڑے ہوئے فارغ و تحصیل ہیں؟ کہاں کا فیض انہیں مل گیا؟ علماء کو بیدار ہونا ہوگا، ان پیروں کو شیشہ دکھانا پڑے گا کہ تم پیر نہیں، پیر حضور محدث اعظم جیسے تھے، جو عالم بھی تھے پیر بھی تھے۔ پیر تھے تو ان کے شاگردوں میں کس کس کا نام لوں؟ جو سیرت و صورت کے اعتبار سے دیکھنے والا کہتا تھا سبحان اللہ۔ میں اپنے والد صاحب کا ایک واقعہ سناؤں اور بات ختم کروں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، مدرسے آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک پروفیسر حبیب مسلم صاحب تھے، فوت ہو گئے۔ موٹر سائیکل پہ ہم آ رہے ہیں، ہمارے آگے پیچھے سے کار آئی، آگے آ کر کھڑی ہو گئی، روک دی گئی کار، انہوں نے روکی کار۔ جب روک دی گئی تو وہاں سے کار سے نکلے پروفیسر حبیب مسلم صاحب، ہمارے جاننے والے، قبلہ والد صاحب کے عقیدت مند۔ ساتھ ان کے نکلا عربی ایک ابو زیبی کا، اس نے آ کر تعارف کرایا کہ ہذا شیخ الحدیث محمد شریف رضوی، اس کا بھی تعارف کروایا۔ جیسے ہی اس نے شیخ الحدیث کہا، ابو زیبی کا رہنے والا ہے، جانتا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، کبھی محفل میں نہیں بیٹھا، چہرہ دیکھا صرف۔ جیسے ہی شیخ الحدیث اس نے کہا، کہتا ہے نور الحدیث علی وجہ ہی، ان کے چہرے پر تو حدیث کا نور چمکتا ہے۔ یوں تھے علماء، لمحہ فکریہ ہمارے لیے، سنتوں کے تارک ہم علماء، لباس ہمارا سنت کے مطابق نہیں۔ کہلوانے کو شیخ الحدیث بھی کہلوا رہے ہیں، محدث بھی بنے بیٹھے ہیں، مفتی بھی بنے بیٹھے ہیں۔ پہلے شکل و صورت کو سنت کے مطابق کر لو، کس کس بات کا رونا روں۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں حضور قبلہ پیر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، ورنہ میں تنظیم کا کوئی عہدیدار نہیں، اہل سنت کا خادم ہوں۔ اہل سنت کا جو بھی تنظیم کام کرے گی میں سب کا خادم ہوں۔ جو مسلک اعلیٰ رضا کی پاسبانی کریں گے، جو اعلیٰ حضرت کے عقائد کی نظریات کی ترجمانی کریں گے، تحفظ کریں گے، میں ان سب کا خادم ہوں۔ عہدوں سے کام نہیں چلتا۔ ابھی بات کر رہے تھے فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، میں ادنا سا آدمی ہوں، اہل سنت کا غلام ہوں۔ ہمارے دریا خان میں ایک کلخانی کی محفل تھی، وہاں ایک قمی شیعہ ہے، نام اس خبیث کا پورا مجھے یاد نہیں۔ کلخانی کی محفل میں، شیعہ کی کلخانی تھی، کلخانی کی محفل میں اہل سنت بھی موجود ہیں علاقائی اعتبار سے۔ قمی جو آتا ہے سٹیج پر، بجائے کو موت کے بارے میں بات کرنے کے، وہ صحابہ اکرام کے خلاف بکواس کرنا اس نے شروع کر دیے، امہات المومنین کے بارے میں اس نے بکواس کرنا شروع کر دیے۔ ہماری جماعت اہل سنت کے وہاں جنرل سیکرٹری موجود تھے، وہ بہت بڑے آدمی علاقے کے، سنی مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے کنٹرول کیا کہ ہم یہاں نہیں لڑتے، کچھ نہیں کہتے، قانونی کارروائی کرتے ہیں۔ قانونی کارروائی کیا کہ اسی وقت پرچہ کروایا، بندہ گرفتار کروا دیا اسی وقت۔ آج کئی دن گزر گئے، منتیں کرتے پھرتے ہیں کہ خدا را غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ ایسا کرو گے تو کام چلے گا۔ جہاں بھی کو سر اٹھائے، توہین صحابہ کرے، توہین آل بیت کرے، فوراً قانونی کارروائی کرو، حرکت میں آ جاؤ۔ حرکت میں آؤ گے تو برکت پڑے گی، یوں الفاظ کہہ دینے سے، مذمت کرنے سے کچھ نہیں بنتا۔ بہرحال میں پھر خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب کو کہ انہوں نے یہ حسین محفل سجائی، یہ گلدستہ سجایا۔ پنجاب کے دور دراز علاقوں سے علماء موجود ہیں، میں تو علماء میں سے نہیں، علماء کا خادم ہوں، علماء کے نام کی کھانے والا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اپنے مسلک کا پتہ نہیں، یا مسلک کا دفاع کرنا مجھے نہیں آتا۔ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فیض پایا تو کہاں سے پایا۔ ہمارے بزرگوں نے فیض پایا تو حضور محدث اعظم کے در سے پایا، عزت ملی یہیں سے، سب کچھ ملا یہیں سے، اور حضور محدث اعظم کو فیض اعلیٰ حضرت کا فیض ہے۔ ہمارا سلسلہ تو بڑا قریبی ہے۔ اگر ہم اعلیٰ حضرت کے مسلک کا دفاع نہیں کریں گے، ان کے نظریات کا دفاع نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ بہرحال یہ ایک اندر جوش تھا، جذبہ تھا جو میں نے اظہار کر دیا، معذرت کے ساتھ علماء سے کہ بھائی
کہیں کو تقریر کے لیے بلاتا ہے کچھ دے نہ دے جاؤ، مسلک اعلی حضرت کا پرچار کرو، آج کل کے نام نہاد پیروں کی مذمت کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ پیر کون ہوتا ہے۔ مولوی جو 10-12 سال مدرسوں میں پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد پڑھے ہوئے پر عمل کرتا ہے، وہ تو بیچارہ مولوی کا مولوی رہ گیا، ان پڑھا نکلا وہ پیر بن گیا، دنیا اس کے ہاتھ چومتی ہے، پیچھے چلتی ہے، وہ کہاں کا فارغ و تحصیل ہے، کہاں سے فیض لیا اس نے؟ یہ ہمارے علماء کی غلطی ہے، یہ میرا جملہ یاد رکھنا، یہ ہمارے علماء کی غلطی ہے کہ ہم نے فاسقوں فاجروں کو پیر بنا دیا، اللہ کا ولی بنا دیا، اور ہم اسی طرح مولوی ہیں، مسجدوں میں اذانیں دے رہے ہیں، جب مرضی آئی مقتدی کان سے پکڑ کے نکال دیتے ہیں، چل بھائی تو نے یہ بات غلط کی تھی۔ یہ بات تو نہایت غلط ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا، وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے جگر گوشہ شیخ الحدیث جناب صاحبزادہ عبدالرحیم صاحب جو اظہار خیال فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب صاحبزادہ ابو بکر رضوی صاحب دارالعلوم جامعہ غوثیہ گجرات منڈی بہاؤدین سے، آپ تشریف لائیں، اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ خوبصورت اجلاس زیر صدارت جگر گوشہ شیخ المشائخ نبیرہ محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ قاضی پیر محمد فیض رسول رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام مشائخ اعظام، آج کا یہ خوبصورت جو اجلاس ہے موجودہ ملکی صورتحال کے حوالہ سے، اور جو بھی آج کے اس اجلاس کا ایجنڈا جو ہے جو تمام احباب تک پہنچا اور آپ نے خود پڑھا، اور میں آہ کر اس کی بھرپور حمایت بھی کرتا ہوں اور تائید بھی کرتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے جو ہمیں نظریات دیے، آپ نے جو ہمیں فکر دی، وہ اتنی خوبصورت فکر ہے کہ اگر حضور کے اہل بیت کی بات آتی ہے اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ وہاں پہ جو قبلہ پیر صاحب نے آپ کا شعر پڑھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صاحبان ذی احتشام، اور یہی نسبت تھی کہ اگر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بات ہو تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ ارے تجھ سے در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ آپ نے فرمایا اگر مسئلے کی بات ہو تو جہاں چاہے انسان قدم کر سکتا ہے، سوائے اس صورت کے نہیں کرے گا اس طرف، لیکن اس کے باوجود اگر بغداد شریف کی طرف قدم کرنا چاہے، فتویٰ تو یہ ہے بندہ قدم کر سکتا ہے، لیکن جب سے فقیر احمد رضا کو یہ پتہ چلا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آستان شریف اس طرف ہے، جب سے پتہ چلا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے ادھر قدم نہیں کیا۔ فتویٰ یہ تھا لیکن ادب یہ تھا، ایک طرف ہے فتویٰ ایک طرف تھا ادب۔ فرمایا فتویٰ تو یہ ہے قدم کر سکتا ہے،
لیکن فقیر کا معمول ہے جب سے پتہ چلا ہے ہوش سنبھالی ہے اور بغداد شریف کی سمت کا پتہ چلا اس وقت سے وہاں کی طرف قدم نہیں کیا۔ صاحبان ذی احتشام، یہی تو اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے کہ اس میں ادب ہی ادب ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کی بات ہو تو پھر بھی ادب ہے، اگر حضور کے اصحاب کی بات ہو تو پھر بھی ادب ہے، اور جب صدیق اکبر کی بات آئے تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہی کہتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایا اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقی سید المتقی چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کی آدا پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ صاحبان یہی نظریہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیا۔ اگر آج اہل سنت و جماعت میں سے کوئی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بات کرے تو جو قبلہ پیر صاحب کہہ رہے تھے ہم یہ کہیں گے رجوع کر لو، یہی بہتر ہے اور یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی گستاخ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکے تو یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ وہاں پہ میدان عمل میں اتر کر اس کا ہر لحاظ سے جی بالکل بالکل۔ کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ آپ کھڑے کر کے بتائیں اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ اگر آل بیت کی بات آئے تو پھر بھی ہم میدان عمل میں ہیں کہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں کوئی ہلکے الفاظ میں کہے تو ہم اس کی بھی مذمت کریں گے، اور اگر کوئی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیں اعلیٰ حضرت نے نظریہ اور عقیدہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء، بالتحقیق جو ذات ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، اور آپ کسی اتفاق کرتے ہیں؟ اب آپ ہاتھ اٹھا کر اس کی تائید کرتے ہیں؟ اور دوسری بات جو میں نے کہا کہ میں اس کی تائید کرتا ہوں جو ایجنڈا ہمارا سامنے آپ کے لوگوں، دوسرا اگر اس اسلامی ریاست میں اگر مندر بنانے کی بات ہو تو اگر وہ کہیں کہ کیا اسلام اقلیتوں کے حقوق دیتا ہے کہ نہیں، اسلام اقلیتوں کے حقوق دیتا ضرور ہے لیکن ملک اور قوم کے ٹیکس کے پیسے سے مندر بنانے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام نہیں اجازت دیتا۔ اور یہ اگر کہیں اقلیتوں کے حقوق ہیں اسلام میں، اسلام دیتا ہے، لیکن یہاں پہ قرآن اگر پڑھے سورہ المائدہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے معاملوں میں تو معاونت کرو لیکن گناہ کے معاملے میں مندر بنا کر دینا جہاں شرک و بت پرستی ہو اور اس پہ معاونت کرنے والے کو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور قبلہ پیر صاحب کی قیادت میں یہ پیغام بھی پہنچانا چاہتے ہیں کہ حکومت فی الفور یہ فیصلہ اپنا واپس لے، اور یہ اگر ریاست مدینہ کا نام لیا جا رہا ہے تو ریاست مدینہ میں ایسا نہیں ہے کہ حکومت اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے مندر بنایا جائے۔ اور اسی طرح باقی جو اس وقت پوری دنیا پہ جو عام مسئلہ ہے جو ہمارا بیت المقدس ہے اس کو گوگل اور ایپ سے بالکل نقشے سے ختم کیا جا رہا ہے، اور ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم جو اوپر ایشو اس وقت ہمارے سامنے ہے ان کا مقابلہ کریں، اور انشاءاللہ العزیز ہم قبلہ پیر صاحب کی قیادت میں جو آپ کا فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ ہے اور اس کی بھرپور حمایت، اور جو آج کا اجلاس ہے اس کی حمایت اور تائید کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کرے گا تو ہم اسے بھی نہیں برداشت کریں گے، بی بی پاک کے بارے میں بات کرے گا اسے بھی نہیں برداشت کریں گے، صدیق اکبر کے بارے میں بات کرے گا ہم اسے بھی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہی اہل ادب ہیں۔ اللہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا محمد داؤد رضوی صاحب گجرانوالہ سے، آپ تشریف لائیں۔ یہ کیمرے والے حضرات جو ہیں یہ تھوڑا سا یہ بند کر دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ احمد رضا کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا۔ احمد رضا کے فیض کے در ہیں کھلے ہوئے، میرے پیارے سردار احمد اس کے ہیں ساقی بنے ہوئے۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور نویر محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی مقدس اللہ العالی، سب تو پہلے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام دی برکت دے نال مخدوم المشائخ جانشین محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ قاضی پیر محمد فضل رسول حیدر رضوی صحت و عافیت دے نال آپ دا سایہ تا دیر ساڑھے سرہ تے قائم و دائم رکھے۔ اے جڑی رونق ہے آپ دی برکت دے نال ماشاءاللہ حضور صاحبزادہ صاحب نے جڑا درد دل دا اظہار فرمایا بیان آ سن لینے۔ میں ویسے بھی طالب علم دی حیثیت رکھنا ماں حضور قبلہ دی اساگر نوازی یہ وقت عنایت فرمایا۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہنا کہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دا وصال 1962 دے اندر ہویا۔ میں آپ دا ظاہری زمانہ تو نہیں دیکھیا، لیکن آج جڑی جگہ جگہ صلاۃ و سلام پڑھیا جا رہا نا، اتھوں نظر آ رہا ہے کہ محدث اعظم ہیں نے۔ سبحان اللہ۔ یہ انہاں دی مولانا اورنگزیب قادری ہوندے سن، میری بھی چھوٹی عمر ہے تو نویں نسل نے تے نہیں دیکھے خطاب ہوندا ہوندا سی، وہ کہندے سن کہ میں مولوی غلام خان کول پڑھدا رہیا وا۔ پہلے دیوبندی سن، کہندے نے میں اینو غلام خان کہہ رہا سی کہ جے 10 سال مولانا سردار احمد نو ملے نے تے اتنا کام کر چھڑیا ہے تے جڑا تھوڑا جہا اور وقت مل جاندا تے ساڈا تے انج ہی سوایا ہو جانا سی۔ الفضل ما شاہدت بہ الآداب۔ باقی ولایتی پیراں دی گل ہو رہی سی، ولایتی چوچا ایڈی جلدی تیار نہیں ہوندا جس طرح پیر تیار ہو جاندا، وہ کوئی گل نہیں یار۔ ولایتی چوچے نوں تے پھر تھوڑے دن لگ جاندے نا، تے ولایتی پیر تے صرف 500 روپے کی سکینی بنانی ہوندی ہے، غوث بنا لو، کتب بنا لو، کہڑا کوئی پوچھن والے چلے گئے۔ میں جدوں حاضر ہویا تو واللہ میرے اکھاں دے اندر نمی آ گئی، جڑا تھوڑا جہا وقت دیکھا ہے آج تو 20 سال پہلے جدو اپنے بج قبلہ دے نال حضور مخدوم المشائخ حضور صاحبزادہ فضل رسول قبلہ دی بارگاہ چ حاضر ہونا نا، ایک طرف علامہ عبدالرشید چنگوی تشریف فرما نے، ایک طرف پیر سید زبیر شاہ صاحب بیٹھے ہونے، ایک طرف مفتی عبدالقیوم ہزاروی بیٹھے ہونے، تو حضور پیر صاحب نے میں دیکھنا کہ مسکرا رہا ہونا کہ اے میرے والد دے ماشاءاللہ جانشین بیٹھے نے، خلفاء بیٹھے نے، وہ بڑے چلے گئے ہون جگہ جگہ طرح طرح دیاں بولیاں جا رہی ہیں نے۔ ایک شاعر دا شعر ایک شاید میرے کو اگا پیچھا نہ ہو جائے، انہیں آکھیا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ جڑا ہوں موجودہ صورتحال ہے نا، یہ کام ادوں دا شروع ہو گیا سی جدوں کہن والے نے آکھیا سی کہ خمینی کا جینا علی کی طرح مرنا حسین کی طرح۔ کام تو ادوں دا شروع ہوا ہے، یہ کام ادوں دا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کام تو ادوں شروع ہو گیا سی جدوں طاہر القادری نے آکھیا کہ جڑا امیر معاویہ دا نام لے انہوں ممبر تو اتار کے باہر کر دیو مسجد دے وچوں۔ کام تو ادوں دا شروع ہو گیا سی۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، او میاں ساڈا تے شجرہ ہی اتھوں شروع ہوندا ہے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا، ساڈا تو شجریہ تو شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی بات قابل توجہ ہے کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا دے متعلق بات ہو رہی ہے، دل رنجیدہ ہے۔ تو جدوں ام المومنین مومنہ دی اماں جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے متعلق خطا دا لفظ بولیا جائے، جدوں سیدنا ابو بکر صدیق دے متعلق بات کیتی جائے، ادو اتنا چر سارے چپ رہے نے، ادو بولتے ہوندے تے اتوں تک معاملے نہیں سی پہنچنا۔ وہ بولتے تاں جی اسی حضور سیدنا محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دے آپ دیاں تحریراں پڑھ دے، آپ دے فتاوا پڑھ دے، اور بڑی اچھی بات کی تھی عقیل صاحب نے کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دا عرس مبارک ہوں تو ہی تیاری کرو۔ لیکن میں بھی سمجھنا ماں اے حضور مخدوم المشائخ حضور صاحبزادہ قاضی فضل رسول حیدر رضوی یہ آپ دی مہربانی ہے، سانو سال وچ 2 واری کٹھیاں کر لیندے نے۔ یہ اتنے عرس نہ ہوئے تو سانو اونجی نہ پتا ہوئے، اونجی نہ پتا ہوئے، جس طرح
حضور صاحبزادہ فیض رسول صاحب نے ایک بار ایک بیلی نو آخیا کہ 10 شوال نو آلہ حضرت دا دن منانا ہے. وہ کہندا اودن کی ہویا سی؟ اودن آلہ حضرت کی ہویا سی؟ اینا نہیں پتا کہ ساڈے امام دا یوم ولادت 10 شوال المکرم ہے. انہوں اینا بھی نہیں پتا. نہ رضوی بھی اسی کہلانے ہیں, ساڑی دار روٹی بھی انہوں تو بغیر. اور آج جڑے بکواس بازی کر رہے ہیں, زبان درازی کر رہے ہیں, آلہ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی دے حوالے دے نال راتی فتاوا رضویہ تو چاتیاں مار دینے تے سویرے سٹیمپ اپنی نہ لینے. شرم نہیں آتی؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جیڑا اللہ دا, جیڑا اپنے محسن دا شکریہ ادا نہیں کردا, وہ اللہ دا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اہل سنت پہ ہے بار احسان تیرا, نائب مصطفیٰ شاہ ہے. کئیاں نو تے پیڑ پہ آ جاندی ہے, نائب مصطفیٰ. وہ پاگلا پڑھیا نہیں ہوا العلماء ورثۃ الانبیاء. اتنے اپنے پیر نو تو جو مرضی کہندا پھرے. تو جس جنے نے سانو فتاوا رضویہ عنایت فرمایا, کلے جنے نے. اور فرماؤ سن رہے سنا حضور صاحب فرما رہے سن, اگر 5 منٹ اور مل جائیں ذرا. اللہ اکبر. میں یہ بھی عرض کرنا, ادھر غور فرماؤ. تو میں کہنا وا کہ 5 سفر دے بڑی دور ہے. اے 14 اگست آ رہا ہے, 14 اگست آ رہا ہے. یوم پاکستان کیوں نہیں منا دے اسی؟ مناؤ. نال دسو کہ قائد اعظم تے 47 دے اندر پاکستان بنانے دا اعلان کیتا, تے میرے امام محمد رضا نے 1919 سے اندر ہی تحریک ترک موالات پڑھیے تے سانو پتہ چلے نا. مولانا محمد علی جوہر گئے امام احمد رضا دی خدمت دے اندر, مولانا آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے. میری سیاست رسول کریم کے فرمودات کے مطابق ہے. آپ نے فرمایا الکفر ملت واحدہ. جس طرح ہندو جڑا ہے یہ ساڈے واسطے بہتر نہیں, ہاں جس طرح انگریز ساڈے واسطے بہتر نہیں, ہندو بھی ساڈے واسطے بہتر. ایک علامہ اقبال قائد اعظم خود کانگریس تو متاثر سن, یہ تے میرے امام محمد رضا دی بصیرت دے 1919 دے اندر ہی سب کچھ فرما دیتا. حضرت مفتی صاحب تشریف فرمانے, شاہ جی قبلہ تشریف فرمانے. اور یہ 14 اگست میں بیان کرو. الحمدللہ ادارہ رضائے مسعود و تحریک پاکستان دے والے نال کتاب جو ہے وہ دے اندر حضور محدث اعظم دیاں جڑیاں تحریک پاکستان دیاں خدمات نے. اتھوں تک معاملہ کہ آپ دی شہادت دی خبر مشہور ہو گئی سی. قیام پاکستان دے دنہ دے اندر دسو کہ ساڈے بزرگاں نے قیام پاکستان دے اندر کی کردار ادا کیتا. 1946 دے اندر بنارس دے اندر جڑی کانفرنس ہوئی تے صدر الفاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی, سارے اعلیٰ حضرت خلفاء سن. حضور مفتی اعظم ہند, اور میں تے کہنا مفتی اعظم عالم اسلام شاہ مصطفیٰ رضا ہاں رحمت اللہ علیہ. سانو تے بھی نہیں پتا کہ اعلیٰ شہزادہ اعلیٰ حضرت یوم وصال کدوں میں, یہ بھی منایا کرو. 14 محرم الحرام یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم آپ دا یوم وصال ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ دا ذکر پاک کرنا ہے تے نال شہزادہ اعلیٰ حضرت دا بھی ذکر خیر کری. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جڑا اللہ دا, جڑا اپنے محسن دا شکریہ ادا نہیں کرتا, وہ اپنے اللہ دا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. آخری بات میں عرض کرنی ہے, یہ بھی ایک شعر ہے کہ جس دور میں لٹ جائے دہقاں کی کمائی, اس دور کے حاکم سے کوئی بھول ہوئی ہے. تے ناراض نہ ہونا, بھولاں ساڈیاں کول بھی بڑیاں ہو گئی, ساڈے کول ہی بڑی بھول ہو گئی. جدوں ساڈے بزرگ کہہ چکے نے کہ انبیاء کرام نو کہنا ہے علیہ السلام, ایک پیارے نبی ہون تے علیہ السلام, تے زیادہ ہون تے علیہم السلام. یہ دسو کہ حضرت مولا علی شیر خدا دا بڑا مقام, ساڈا تو شجرہ ہی تو شروع ہوندا ہے, لیکن انہاں نو کہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. دوجیاں دے پیچھے لگ کے اے اصطلاحات ہی اسی اپنی بھول گئے ہاں. ایک قوم نو دسو کہ 10 محرم کالے کپڑے پا کے تے پانی دی سبیل پاویں سود دے پیسے دی ہوے. اور بلے شاہ نے آکھیا سی نا, لو بھی پیتی جانا ہے, حج بھی کیتی جانا ہے, کھا کے مال یتیماں دا پج مسیتی جانا ہے, نفس تے کدی چھری پھیری نہیں بکرے ہی کیتی جانا ہے, زخم تے کدی سیتے نہیں کپڑے ہی سیتی جانا ہے. بلے نو بھی سمجھانا یارا کی کیتی جانا ہے. میں کوئی عالم نہیں, علماء حق دے حضور محدث اعظم دے قدمہ دی خاک دے برابر ہو جانا ہی بہت بڑا اعزاز ہے. 2 مصرے میں بھی پڑھ چڑھنا ہونا مولویاں دے وچ ہی. میں کہنا میرے 2 بھی مصرے نے, محفل نعت دا مہمان خصوصی بھی بنی جانا ہے تے منکراں دے جنازے بھی پڑھی جانا ہے. یہ کی کیتی جانا؟ صرف 10,000 روپیہ لین واسطے اس بے غیرت ان کرسی تے بٹھا دیتا ہے.
محفل نات دا مہمان خصوصی بنا دیتا ہے جن سویلے جا کے رافضیاں خارجیاں دے جنازے پڑھنے نے. نچندی جمعرات داتا صاحب حاضری بھی دیتی جانا ہے تے منکراں دے مدرسیاں چ کھلنا تے زکاتاں بھی دیتی جانا ہے. ایک ہی کیتی جانا ہے. ایک قوم نو دسو نا, دسو کہ حضرت امام علی مقام دا جڑا مقام ہے, دیکھو امام تشنا لب کیسے تھے عاشق نماز, تیگ تھی حلق پر رواں سر تھا جھکا نماز. پرانے بزرگ بھی بیٹھے نے, نئی نسل بھی بیٹھی ہے. اج تو 20 سال پہلے, کل میں جمعے تے سبق سنا رہا سا, 20 سال پہلے یہ ساڈے کنا چ گل گونجتی سی, وہ منڈیا جلدی جلدی میری حجامت بنوا, میں قربانی دا فریضہ سر انجام دینا ہے. ہوں اج نام نے ہاتھ سکالر میڈیا والے وہ کہندے نے جی کوئی ضروری تو نہیں, مستحب بھی ہے نا. تو میں کہ چولے یہ مستحب کی دی وجہ تو ہی, یہ سنت کی دی وجہ تو ہی, اگے کہڑا کوئی اسی عمل پہ کرنے آ, تے جے کوئی کردا ہے تو انہوں کرن دے. اس طرح مینوں بڑا غصہ چڑھتا ہے. بعض دفعہ جنازے تے جائیے نا تے کئی مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں بھائی اگر کسی کو نماز جنازہ نہیں آتی تو یہ صورت پڑھ لو. تینوں کادی مصیبت پئی ہوئی ہے؟ مطلب ہے کہ لوگ کہتے مولوی نے کیسی گل کی. اگر تیرے کول کوئی علیحدگی پوچھے حضرت صاحب مینوں جنازہ نہیں آتا تو کی کرا, انہوں ڈانٹو, وہ بے وقوفا تیرا بھی ہونا ہے, جنازہ یاد کر, موبائل دے آنے لگا رہنا ہے, جنازہ بھی یاد کر, دعائے قنوت نہیں تینوں آندی. وہ تسانہ علامہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ استاداں دے, علامہ عبدالرشید جنگوی رحمت اللہ علیہ, آپ دے والد بزرگوار, ایک باری 9-10 بجے کوئی جنازہ سی, فرمان لگے بھائی وقت کافی مل گیا, جنازہ تاں پڑھاواں گا, پہلے جنازہ سناؤ. یہ ہوندا سی ادو پھر بندے بھی پکے سن. مولانا نیت اللہ صاحب دا جدوں ماشاءاللہ سانگلا ہل والیاں دا جدوں کھڑاک ہوندا سی تے ہر پاسے ہل چلو, جدوں تے اسی پلپلے ہو گئے ہاں اسی پھر اللہ رحم کرے ہون جو ساڈا حال یہی بن گیا. او والا معاملہ لے آئیے جو بزرگاں دا اسی سننے, اول تے ہن سناندے ہی نہیں, اسی سنائیے تے اپنی بھی نال بیٹری چارج ہوندی ہے. تو کم از کم اپنے نمازیوں نے سویرے سنا دے بھائی ماشاءاللہ 29 ذکات مغرب تو پہلے پہلے ناخن وغیرہ اتار لو, حجامت بنا لو, ماشاءاللہ جنہ قربانی دا فریضہ سر انجام دینا. خاص طور تے اسی یہ گلاں ہی نہیں بیان کرتے. ضرورت ہے کہ ماشاءاللہ انہاں چیزاں نو عام کیتا جائے. آخری بات کر کے اجازت, میں رات پڑھ رہا سا کہ حضور شیخ الحدیث علامہ غلام رسول صاحب, آخری بات سنن والی تے دل تے نوٹ کرنی دے, بڑے بڑے فتنے آئے. ایک زبیر زمبی دا فتوہ چلا سی, زبیر زمبی حیدرآباد ہے, انہیں بھی معاذ اللہ سرکار دی گستاخی کی تھی. تو ابا جی قبلہ اس دا موقع سی تے حضور علامہ غلام رسول رضوی آپ دے کول حاضر ہوئے. تو آپ نے فرمایا دیکھو کیسے الفاظ, شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی, کیسا علم بھی سی تے پھر انہاں دا نورانی چہرہ. تے جدوں گسار ہوندی سی نا تے دو ہی بندے لمبے نظر آندے سن, قد مبارک, حضور پیر وڈے پیر صاحب قبلہ تے استاد علامہ غلام رسول صاحب. سبحان. آپ نے فرمایا گل نو ذہن چ رکھ لو بلکہ لکھ لو. آپ فرما لگے میرے آقا نعمت محدث اعظم, میں بھی نہ زیارت نہیں کی حضور محدث اعظم, لیکن جدوں دا ہوش سنبھالیا ابا جی قبلہ کو لیں جی سنیا دیا سی ایسی ادب, میرے آقا نعمت حضور محدث اعظم پر, میرے آقا نعمت. حضور شیخ الحدیث فرما لگے میرے آقا نعمت کا ارشاد ہے جو مولوی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا کی تحقیقات مبارکہ کے بالمقابل اپنی تحقیق پر اتراتا ہے اور اسے ترجیح دیتا ہے, یہ اس کی تحقیق نہیں بلکہ تجہیل ہے. یہ اس کی تحقیق نہیں بلکہ اس کی تجہیل ہے, اور وہ محقق نہیں بلکہ وہ مجہول ہے. اے کون کہہ رہے نے؟ استاد الاساتذہ علامہ غلام رسول رضوی رحمت. آج مفتی عبد القیوم ازہروی دے استاد تے حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دے داماد تے حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دے دنیا فانی تو پردہ فرمانے تو بعد کچھ ایام شیخ الحدیث علامہ مشریف رضوی آپ نے دورہ دیشی پڑھایا تے پھر جنہوں نے اعزاز حاصل ہوا محدث اعظم دی سیٹ تے بہن. ساڈے استاد نے علامہ رضوان مصطفیٰ ظریف القاج صاحب کہندے سی جدوں دورہ دیشی پڑھنے سا نا تو ایک دن استادہ نے بیان فرمایا, اللہ اکبر, استادہ نے بیان فرمایا تے اسی جا کے جدوں فتاوی رضویہ شریف دیکھا تے کوئی تھوڑا جہا بیان ادھر ادھر محسوس ہویا تے بڑے ادب نال فتاوی رضویہ جلد لئی تے حالے کتاب نہیں وہائی تے جا کے کلیاں کہ استاد جی آپ نے جو کل بیان کیتا سی نا تے فتاوی رضویہ آپ نے نہیں فرمایا کہ وہاں, فرمایا جی اعلیٰ حضرت نے انج لکھیا تے پھر وہی ہے.
جی آلہ حضرت نے لکھیا نا تے پھر وہی ہے. میری گل بھی وہی ہے جی کل جلدی دے نال ہے بیان ہے جی معاملہ جنہ دے کول ہوندا سی نا وہ اس طرح کردا تو جی دے پلے ہی کچھ نہیں. یاد رکھیو ولایتی چوچا تے میرا خیال ہے پھر کچھ دن لگ جاندے نے ہیں ولایتی آنڈے واسطے. تے پیر بنانا کوئی بڑا آسان وہ بنانے بھی اسی ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ. 500 روپیہ صرف لگتا ہے اشتہار ہوتا ہے سکن بنانی ہوتی ہے جنوں بیچارے یتیم نو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مینوں لکھ کی چھڑیا ہے. تو انہاں بزرگاں دے نال ہی رواں گے نا تے البرکۃ ما قابرکم حدیث پاک بھی ہے برکت اپنے وڈیاں دے نال. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑھو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. یہ باتاں آپ دی بڑی شفقت ہے, آپ نے سانو موقع عطا فرمایا. تو 14 اگست مناؤ یوم پاکستان, وہ دوجے مامے نہیں ہے. انہاں دے وڈیاں نے آکھا سی کہ خدا کا شکر ہے مولوی ڈیزل دے ابے نے آکھا سی ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل ہی ہوئے, یہ محدث اعظم پاکستان نے پاکستان بنایا ہے. تو ماشاءاللہ لوکاں نو دسو ایک جمعہ 14 اگست دا پڑھاؤ. اسی طرح حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم, وہ جڑے جنہ خارجیاں نے جڑے صحابہ دے نام تے پیسے چندے کٹھے ایڈے مانگت نے ذوالحجہ دا چاند نہیں چڑھتا تواڈے کول آ جاندے نے کھلا کٹھیاں کرن واسطے. یہ انہاں نو دسو کہ انگوٹھے چوم کے لگانا ابو بکر صدیق دی انہاں دی سنت. اپنی قوم نو آگاہ کرو. اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا حامی و ناصر ہوئے. اگر کوئی زیادہ بات ہوگی تو میں معذرت خواہ. واخر الدعوانا الحمدللہ. اب تشریف لاتے ہیں جناب صاحبزادہ عمار سعید صاحب آستانہ علیہ مانگڑ شریف میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر بھی ہم گئے تھے جناب رجوع کروانے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے قبل حضرت صاحبزادہ پیر داؤد رضوی صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے, حقیقت بات ہے کہ انہوں نے آج دل خوش کر دیا ہے. جس طرح انہوں نے گفتگو فرمائی میں ان کی گفتگو کی پوری تائید کرتا ہوں. اور آج جو اعلامیہ پڑھنے جا رہے ہیں ڈاکٹر یونس صاحب, اس اعلامیہ کی مکمل تائید اور حمایت کرتا ہوں. باقی جو حکم قبلہ پیر صاحب کی طرف سے جاری ہوگا انشاءاللہ العزیز اس حکم پہ مکمل عمل کیا جائے گا اور ان کی تائید کی جائے گی, حمایت کی جائے گی. اور ایک بات میں عرض کر دوں, جس طرح حضرت داؤد صاحب فرما رہے تھے جنازے کے حوالے سے, تو جنہوں نے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کیا, ان کے پاس خدمت کا شرف حاصل کیا ہے, ان میں سے ایک میرے دادا جان ہیں جنہوں نے بریلی شریف میں جا کے حضرت محدث اعظم کے جوتے سیدھے کیے ہیں. تو وہ نماز جنازہ ہر بندے کی نہیں پڑھاتے تھے. کوئی بندہ آتا تھا نماز جنازہ پڑھوانے کے لیے تو پہلے پوچھتے کیا وہ بندہ نمازی ہے, تو عقیدہ پہلے پوچھنا پھر نمازی کے حوالے سے پوچھنا. تو کسی بندے نے ان سے پوچھا آپ نمازی کے حوالے سے کیوں پوچھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ مجھے یقین ہے کم از کم جو بندہ نمازی ہے اس کے دل میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود ہے, اس وجہ سے وہ نمازی ہے. تو میں نے اپنے استاد سے یہ سیکھا ہے جو عاشق رسول ہے اس کی نماز جنازہ پڑھو تمہاری بھی بخشش ہو جائے گی. عاشق رسول کی نماز جنازہ پڑھانے سے یہ درس ہے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اللہ رب العزت ہمیں ان بڑے لوگوں کے نام کے صدقے سے, ان کی عقیدت اور ان کے وسیلے سے اہل بیت اطہار اصحاب رسول کی عقیدت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر تو روکیے آگے امتحان ہے. تو بھی میرے رشاہ رحمۃ اللہ فرمان لگے لگتا ہے کہ ذکر والا صاحب ہے یہ جڑا ابا جی نے نا وہ آلہ حضرت جی نام آتا تصویر دے
تشریف لاتے ہیں قائد پنجاب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ذکاء اللہ رضوی صاحب، صدر تحریک اہل سنت پاکستان پنجاب. آپ تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم. معزز سامعین حضرات، یہ احسان ہے ہم سب پہ حضور نبیرہ محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ فیض رسول رضوی زیدہ شرفہ کا کہ دوبارہ ہم آپ کے حکم پر یہاں جمع ہیں. بس دو باتیں میں نے کرنی آپ کے سامنے، ایک منٹ کی بات ہے. آج لوگ بریلویت سے چڑھتے ہیں. بریلوی نام ہے غیرت کا. ساڈی باری بول چھڑو تہاڈی مہربانی. غیرت کا نام ہے. ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس اولیاء کے تحفظ کرنے والوں کو بریلوی کہا جاتا ہے. یہ ہیں بریلوی. ایک تو یہ بات ہے، کوئی چڑھتا رہے، جو مرضی کرتا رہے. کام ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، بر صغیر پاک و ہند ہو یا پوری دنیا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قبلہ پیر صاحبزادہ صاحب نے فرمایا، جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ہمارا یہ آج حق ہے کہ ہم آپ کے سامنے یہ عہد کریں، وعدہ کریں کہ ہم جتنی باتیں آپ سے کی زبان سے سنی ہیں ہم اس پہ عمل کریں گے، کام کریں گے. عہد کرتے ہیں کہ فکر رضا کو عام کریں گے. یہ عہد ہے، یہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ کا آستانہ ہے. یہ وعدہ کر رہے ہیں آپ کہ جو قبلہ نے فرمایا، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو کمی کوتاہی رہ گئی انشاءاللہ نہیں رہے گی، فکر رضا کو عام کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا. اب تشریف لاتے ہیں جناب مرکزی ناظم اعلیٰ تحریک اہل سنت پاکستان ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب، اور آج کے اجلاس کا اعلامیہ پیش فرمائیں گے. جی. نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، انتہائی عز و شرف کے لائق صدر مجلس نبیرہ محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی، انتہائی عز و شرف کے لائق جگر گوشہ قبلہ شیخ القرآن حضرت علامہ سید ریاض الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدہ، دیگر علماء و مشائخ، تمام قائدین تحریک اہل سنت پاکستان، تمام عہدیداران، ممبران، اور آج کی اس نشست میں تشریف لانے والے تمام دوست میرے لیے قابل احترام ہیں. میں بھی انشاءاللہ آج کے ایجنڈے کے مطابق اعلامیہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. اس سے پہلے 2-3 گزارشات کر کے میں آج کے اس اجلاس کا جو اعلامیہ ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اور اس میں اگر آپ کوئی تجویز دیں گے، کوئی مشورہ دیں گے، تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارا اس آستانہ سے تعلق ہے، اس قائد سے تعلق ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی مرضی کبھی مسلط نہیں فرمائی. ہمیشہ انہوں نے علماء کو یہ مقام دیا، جگہ دی. اور آپ اگر
سارے میرے خیال ہے وہاں پر تشریف لانے والے ہیں، آستانہ عالیہ محدث اعظم عرس پہ اور دیگر مواقع پہ اتنے بڑے ممبر پر علماء کو بٹھا کے وہ عملی طور پر بتاتے ہیں کہ وہ علم کی کتنی قدر کرتے ہیں اور علماء کی کتنی قدر کرتے ہیں. تو یہ ان کی ذرا نوازی ہے، بڑا پن ہے کہ اتنے بڑے آستانے سے تعلق اور عظیم باپ کے بیٹے اور عظیم دادا کے پوتے ہو کر وہ اپنے بڑوں کا وہ دیا ہوا فریضہ، دی ہوئی ذمہ داری جس خوبصورت انداز میں نبھا رہے ہیں، شاید دور رہنے والے نہیں جانتے ہوں گے. آپ کے قریب رہنے والے، شب و روز آپ کے ساتھ سفر کرنے والے اور آپ کی محافل اور مجالس میں شریک ہونے والے اچھی طرح اس سے باخبر ہیں. میں برملا کہا کرتا ہوں، آج پھر دہراؤں گا کیونکہ میں اس بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر آج محدث اعظم پاکستان کا درد ہمیں کہیں نظر آ رہا ہے تو وہ اسی بارگاہ آستانہ عالیہ محدث اعظم ہی میں نظر آ رہا ہے. اور یہ درد اسی بارگاہ سے وہ لے کر آئے تھے جن کے لیے آج ایسے لفظ بولے جا رہے ہیں، جنہیں ایک مولوی کہہ کے تعارف کروایا جا رہا ہے، جنہیں بڑے خوشک لفظوں کے ساتھ جس عظیم ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے وہ صرف عالم نہیں، عالم گر بھی ہیں، اور صرف علم پڑھنے پڑھانے والے نہیں، آپ نے کئی علوم سے لوگوں کو متعارف کروایا. علماء اس بات کی شہادت دیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے کئی ایسے علوم خود آپ نے ان کا تعارف کروایا ہے. تو جس بارگاہ سے علوم بن رہے ہیں، آج دو لفظ بھی نہ پڑھنے والا ان کے حوالہ سے کوئی اپنے قد کے مطابق بات کرتا ہے تو اس کو خود سوچنا چاہیے. پڑھیے علامہ ریاست علی قادری اس مقام پہ پہنچے، کسی نے کہا تھا 50 علوم پر آپ کو مہارت ہے، کسی نے کہا 55 پہ ہے، کسی نے کہا نہیں 60 یا 70 پہ ہے. علامہ ریاست علی قادری تحقیق کرتے ہوئے پہنچے، فرمانے لگے میری تحقیق کے مطابق 105 علوم پر اعلیٰ حضرت کو دسترس حاصل ہے. تو اس اعلیٰ حضرت کے جو علوم آپ نے متعارف کروائے ان کا نام بھی شاید ہمارے علماء پوری طرح سے واقف نہیں ہوں گے معذرت کے ساتھ. تو ان کے کم از کم اگر ہم وہ کام ان کا جاری نہیں رکھ سکے تو یہ میں آپ سے بھی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں آپ سے بھی گلہ کروں گا، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں کہ جو ہم نے اعلیٰ حضرت پہ کام کرنا تھا وہ کر نہیں پائے ہیں، ہم نے کام نہیں کیا. جو ہستیاں کام کرتی ہیں اور جنہوں نے کام کروایا آج بھی ان کے نام زندہ ہیں. مجھے یاد ہے آج سے چند سال قبل جب قبلہ شیخ الحدیث علامہ محمد الیاس ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، جو کہ حضور محدث اعظم کے خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں. تو آپ کے وصال کے بعد چونکہ اکثر آپ کے ساتھ قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں میری حاضری ہوتی تھی تو پہچانتے تھے کہ میں ان کے ساتھ حاضر ہوا کرتا تھا. میں پیچھے آ کے اسی ادب کے تقاضے کے مطابق آپ کے بڑے کمرے میں پیچھے بیٹھ گیا تو آپ نے مجھے آگے خود بلوایا، مولانا ادھر آؤ. میں جب قریب پہنچا مجھے کچھ باتیں اور بھی بتائیں، وقت کی قلت کے پیش نظر میں آپ کی ساری نصائح کو میں یہاں ذکر نہیں کروں گا، پھر کس وقت عرض کروں گا. ایک بات جو آپ نے مجھے ارشاد فرمائی وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ میری تجویز نہیں ہے، یہ جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان کی تجویز ہے. مجھے پوچھنے لگے مولانا آپ جس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، خطابت کرتے ہیں اور وہاں ادارہ بھی ہے، میں حضور وہاں ادارہ بھی ہے، فرمایا کیا وہاں عرس اعلیٰ حضرت کا اہتمام ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا حضور وہاں اس مسجد میں تو عرس کا اہتمام نہیں ہوتا، البتہ قبلہ شیخ الحدیث مولانا الیاس ہزاروی صاحب قبلہ جہاں عرس کرواتے تھے وہیں ہم شامل ہوتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے. فرمایا نہیں آئندہ مولانا آپ نے ہر سال اعلیٰ حضرت کو عرس کروانا ہے. جگر گوشہ محدث اعظم لوگ کہتے ہیں کیا کام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ان ہستیوں کے ایک ایک جملہ متحرک کر دیتا ہے، کئی جماعتیں پیدا کر دیتا ہے، اور ہمارے جیسے
میرے والد گرامی پیر صاحب جانتے ہیں ہمارے خاندان کو، خاندانی تعلق ہمارا سعادت ہے کہ قبلہ پیر صاحب کے ننہال وہ ہمارے خرل برادری کے ہیں. تو خرل برادری کرپشن میں، برائی میں، لڑنے میں، جھگڑنے میں، ڈاکہ میں معذرت کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا کاموں میں بہت آگے ہیں. اللہ اکبر، یہ بہت تھوڑے ہیں جو ادھر آئے، کوئی ایک آدھا ہے جو تو وہ بھی کیسے آیا؟ وہ آستانہ محدث اعظم کی کرامت ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا اور اس طرف لگا دیا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے کہ جو یہ بہت بڑے یعنی اپنے اپنے علاقہ میں کرپشن کرنے والے، لڑائی جھگڑے کرنے والے، ان کو مصلی رسول پہ کھڑے کر دیتے ہیں، ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں. تو اگر ہم میرے والد ذمہ دار ہوں اور ہمیں پکڑ کے ادھر لگا دیا جاتا ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، جو ہمارے قدور علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ ہمارے لیے احسان ہے. ادھر اعلیٰ حضرت کا اور اعلیٰ حضرت کا فیض پاکستان میں لے کے آنے والی ہستی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ یہ پاکستان کے اندر فکر رضا لے کر آنے والے اور اعلیٰ حضرت کا پورا تعارف دینے والے، اعلیٰ حضرت کے علوم کا فیض یہاں تک پہنچانے والے کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے آقا نعمت حضور محدث اعظم پاکستان ہے. میں اگر اس تفصیل میں جاؤں تو وقت چاہیے، میں اتنا عرض کروں گا، کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. آج ہم اس عظیم پروگرام میں یہ عزم کر کے جائیں کہ فکر رضا کو بھی عام کریں گے، انشاءاللہ کہہ دیجئے، فکر رضا کو بھی عام کرنے کے اپنا کردار ادا کریں گے. 14 اگست کا جس طرح صاحبزادہ محمد داؤد صاحب نے فرمایا، وہاں پر بھی اپنے علماء اور مشائخ کا کردار ہم بتائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کے خاندان کی جو قربانیاں ہیں تحریک پاکستان میں، ان سے لوگوں کو آگاہ کریں گے. اور پھر آگے آپ کے جو یوم آ رہا ہے سفر میں، اس پہ بھی باقاعدہ ہمارے وہاں جڑوالا میں عرض کر دوں، ہم نے وہاں ایک طریقہ رکھا ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. سفر کے مہینہ میں جو ہمارا وہاں پروگرام ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کے حوالہ سے، اس پہ باقاعدہ ہم کنز الایمان ترجمہ کے نسخہ باقاعدہ تقسیم کرتے ہیں وہاں پر، اور کوشش کی جاتی ہے کہ گھر گھر کنز الایمان ترجمہ اعلیٰ حضرت کا گھر گھر پہنچایا جائے. یہی وجہ ہے کہ آج جب یہ رافضیت نے اور رافضی نما لوگوں نے جب سر اٹھاتے ہیں تو اگر وہاں پہ وہ لوگ دب جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی فکر کی وجہ سے دب جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ فکر رضا کو عام کریں، کئی فتنے خود بخود ہم توڑ جائیں گے. تو میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے، ہم ہمیشہ ادب والے لوگ ہیں، ادب کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. مجھے قبلہ شیخ الحدیث مولانا الیاس ہزاروی کی ایک بات سے حضور محدث اعظم کی جو انہوں نے فیضان سنایا اور بتایا، وہ ان کے ایک عمل سے بھی مجھے نظر آیا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں کوئی آ کے بتاتا، حضرت فلاں مولانا آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، آپ کے بارے میں اچھے جملے نہیں بول رہے تھے، آپ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ اور یہ ان کا انداز تھا، آپ کا جواب پتہ کیا ہوتا تھا؟ فرمایا مولانا یہ بتائیں کہ کیا وہ غوث پاک کی تعریف کرتے ہیں؟ کیا وہ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن گاتے ہیں، عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں. فرمایا اگر وہ عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہیں، فکر رضا بیان کرتے ہیں، کوئی نہیں، اگر میرے بارے میں کوئی جملہ کہہ بھی لیتے ہیں فکر نہ کریں، حضور کے مسلک کی بات تو کر رہے ہیں نا. یہ اپنے دوستوں کو تبلیغ فرما رہے ہوتے تھے کہ ذاتیات میں نہیں جانا، مریدین کو، اپنے شاگردوں کو علماء اہل سنت کی ادب کی تلقین فرمایا کرتے اپنے عمل سے، قول سے اور فعل سے. آج کیا حال بنا پڑا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہو کیا رہا ہے؟ کبھی توجہ دی ہے ہم نے؟ مجھے یاد ہے ہمارے جڑا والا میں یہ 22 رجب کے ختم کے بارے میں وہاں علماء میں معاملہ چل پڑا، بحث شروع ہو گئی. میں طالب علم تھا اس وقت، پڑھ رہے تھے ہم. تو قبلہ شیخ الحدیث جو فیض یافتہ محدث اعظم ہیں مولانا الیاس ہزاروی نے فرمایا کہ جو مخالفت کر رہے تھے ختم کی، فرمایا جو اس کے اندر خرافات ہیں، طریقے ہیں، ہم اس کی مخالفت کریں گے، ختم شریف کی ہم مخالفت نہیں کریں گے. ہمارے بزرگوں نے اس دن ختم دلایا ہے، دلاتے ہیں، شریعت کے مطابق دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مولانا صاحب نے کہا میں اس پہ رسالہ لکھوں گا. آپ نے فرمایا میرے حضرت کا حکم تھا کہ اہل سنت کے خلاف بولنا نہیں ہے، ورنہ
ان کا حکم نہ ہوتا تو اس رسالے کا سب سے پہلے رد کرنے والا میں ہوتا کہ تم کون ہو ختم کے خلاف لکھنے والے. لیکن میں یہ تحریر میں لانا نہیں چاہتا، تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ خبردار اس مسئلے پہ زیادہ بحث میں نہ پڑو. اگلے دن جو جمعہ آ رہا تھا اس جمعے میں ہمارے دوست ہیں علامہ صاحب جانتے، بلکہ صاحبزادہ صاحب ان کے آستانے سے ان کا تعلق ہے اور پڑھتے وہ ہمارے ساتھ رہے، علامہ دلدار حسین رضوی صاحب خوشاب ضلع خوشاب کے وہ اہل سنت کے لیڈر بھی ہیں وہاں. آپ نے جمعے میں کھڑے ہو کے اس مولانا صاحب کو وہاں پر جو ایسے سوال و جواب کے اندر پھنسایا کہ بیچارہ جواب نہ دے سکا. جب یہ بات شیخ الحدیث تک پہنچی تو آپ نے لائن حاضر کر لیا کہ تمہیں خیال نہیں آیا کہ وہ ہمارے اہل سنت ہے، تم نے ان کی تذلیل کی ہے وہاں پہ جمعے میں، اور قطعاً آئندہ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے کسی سنی مولوی کی آپ تذلیل کریں. یہ تھا درس جو آستانہ علیہ محدث اعظم سے چلا تھا. تو میں عرض کروں گا کہ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے، اختلاف کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کس سے اختلاف کر رہے ہیں. کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اس کو نپٹانے کے لیے ادب کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. یہی تعلیم ہماری یہاں آستانہ عالیہ سے ہمیں ملی ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں یہ مختصر وقت میں بڑے اختصار سے آج کا اعلامیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. توجہ سے ذرا سماعت فرمائیے گا. آج مورخہ 18 جولائی بروز ہفتہ جامعہ محدث اعظم اسلامی یونیورسٹی رضا نگر چنیوٹ میں تحریک اہل سنت پاکستان عالیہ محدث اعظم پاکستان کے زیر اہتمام ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت نبیرہ محدث اعظم پاکستان صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی، چیئرمین تحریک اہل سنت پاکستان، متولی آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان نے فرمائی. اجلاس میں جگر گوشہ شیخ القرآن علامہ سید ریاض الحسن شاہ صاحب آف چکوال، مرکزی صدر تحریک اہل سنت پاکستان کے علاوہ ملک بھر کے علماء و مشائخ نے شرکت فرمائی. آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کے لیے مثبت کردار ادا کیا ہے. سراج المشائخ جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان کو جو اہل سنت کا درد اپنے والد گرامی سے وراثت میں ملا ہے وہ اس کے آج بھی امین ہیں، اور یہی درد انہوں نے اپنے بڑے صاحبزادے پیرزادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی کو منتقل فرمایا ہے. اس لیے وہ پچھلے کئی دنوں سے پریشان تھے کہ ہمارے علماء و مشائخ کے درمیان اتنی دوریاں کیوں ہو رہی ہیں. اس لیے انہوں نے اپنے آستانہ سے وابستہ اور تحریک اہل سنت پاکستان کے متعلقہ افراد علماء کو جمع فرما کر متنازع مسائل کو حل کرنے کی کوشش فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء اور مشائخ اور عوام کو ذاتیات سے نکال کر اللہ تعالیٰ مقدس ہستیوں کے احترام کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دیجئے. اور اتفاق و اتحاد کی دولت اللہ نصیب فرمائے. اجلاس میں پاکستان میں حالیہ درپیش مذہبی سیاسی مسائل کے پیش نظر بحث و مباحثہ کے بعد در ذیل اعلامیہ جاری کیا گیا. نمبر 1، اہل سنت و جماعت کے وہی عقائد و نظریات ہیں جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں. صحابہ و تابعین سے لے کر ائمہ مجتہدین حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ فضل حق خیر آبادی، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد چشتی قادری کے جو عقائد و نظریات تھے وہی اہل سنت کے نظریات ہیں اور اس پر ہم کاربند ہیں. اہل سنت و جماعت کا یہ شعار رہا ہے کہ بارگاہ خدا بندی سے لے کر تمام انبیاء و مرسلین، خصوصاً امام الانبیاء خاتم النبیین نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کرام، صحابہ اعظام، اولیاء کاملین اور تمام بزرگ ہستیوں کا احترام اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں. علماء اہل سنت کا نمبر 2، علماء اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و مرسلین اور ملائکہ صلوات اللہ و تسلیمات علیہم کے سوا کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے. ائمہ اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم الرحمن، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے سمیت تمام معصوم نہیں ہیں بلکہ بفضل ہی تعالی محفوظ عن الخطا ہیں. یہاں پر خطا کا معنی بھی سمجھنا ضروری ہے. خطا جہاں کہیں بھی آیا اس کے کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور کئی جگہ پر لفظ خطا گناہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. منجد اٹھا کے دیکھیں، یہ لغت کی کتاب میں انہوں نے اس کا معنی
غلطی کرنا، گناہ کرنا بھی باقاعدہ معنی دیا ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیے سورہ یوسف کے اندر یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یہاں خطا کا لفظ گناہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لہذا جب لفظ خطا، غلطی اور گناہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پھر ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جس ہستی کو آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے ان کی طرف ایسے لفظ، ایسے الفاظ منسوخ کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ادب کے پیش نظر سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت نہ کی جائے، اور ایسا نظریہ رکھنے والے علماء کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، لہذا وہ اس مسئلے میں احتیاط سے کام لیں۔ مزید تحقیق میں پڑے بغیر فی الفور اپنے لفظ واپس لینے چاہیے جن میں ان ہستیوں کی بے ادبی کا پہلو نظر آتا ہو۔ اگر ضد چھوڑ کر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا جائے، یہ لفظ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اگر نام بولا جائے تو کیا خرابی واقع ہوتی ہے؟ کیا جو معصوم نہیں اس کا خطا پر ہونا کوئی ضروری ہے؟ یقیناً غیر معصوم کا خطا پر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا امید کی جاتی ہے کہ تحریک اہل سنت پاکستان آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان سے درجنوں علماء کی موجودگی میں جاری ہونے والا یہ اعلامیہ، اس تحریم کو پڑھنے کے بعد ایسے نظریات کے حاملین علماء وہ ضرور توجہ دیں گے، اور بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے اہل سنت کی صفوں میں جو نا اتفاقی ہے، لوگوں کے دلوں میں جو اضطراب کی کیفیت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے وہ اپنی عزتیں، اپنے مرتبے اور اپنے علم سیدہ پاک کے قدموں پہ قربان کر دیں گے، اور اپنے ادب والے لہجے اور ادب والے طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ باقی پیر صاحب نے حکم دیا ہے، انشاءاللہ جن کو آپ ڈیوٹی لگائیں گے ہم وہاں جانے کو تیار ہیں، ملنے کو تیار ہیں۔ جی جی الحمدللہ، قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ ہم یہ حجت پوری کریں گے، اور بہت اچھا فیصلہ فرمایا۔ میری ڈیوٹی لگا رہے ہیں قبلہ صاحبزادہ ذکاء اللہ صاحب، قبلہ کی پیر صاحب کی قیادت میں سید ریاض الحسن شاہ صاحب کی قیادت میں ہم صاحبزادہ داؤد رضوی صاحب، یہ صاحبزادہ ضیاء اللہ صاحب، مولانا محب النبی صاحب، وہ انشاءاللہ یہی تجویز مولانا عبد الرحیم صاحب نے دی تھی۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی تجویز قبلہ پیر صاحب نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ ہم جانے کو تیار ہیں، وہاں ان کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کریں گے کہ ان مسائل کو آنا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔ جی انشاءاللہ ہم یہ بھی حجت پوری کریں گے اور اپنا فریضہ ادا کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھ عطا فرمائے گا۔ پھر اگلا لائے عمل جو آپ فرمائیں گے انشاءاللہ ہم سب اس کے پابند ہوں گے۔ نمبر 2، دوسرا پوائنٹ جو اس حوالہ سے نمبر 3، اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کی تعظیم کو بھی اپنے لیے لازم سمجھتی ہے۔ جناب تاجدار صداقت خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تمام خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام، جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سب کا احترام ہمارے لیے لازم ہے۔ جی تائید فرماتے ہیں آپ؟
جہاں اختلاف ہونا آپ کھڑے ہو کے بتا دینا، ورنہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ تائید کر رہے ہیں۔ ہاں آج کو کسی ایسے پیر، الحمدللہ یہاں آنے والے وہ سادات گرامی جناب امیر معاویہ کو ماننے والے ہیں الحمدللہ۔ اگلا پوائنٹ، آج کا اجلاس حکومت پر واضح کر دینا چاہتا ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق جو غیر مسلموں کے حقوق ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے۔ آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ وہ اپنی عبادت و ریاضت اور اپنے رسم و رواج ادا کر سکتے ہیں، لیکن حکومت عوام کے پیسے سے ان کی عبادت گاہیں تعمیر نہیں کر سکتی۔ جس علاقہ میں ہندو یا دیگر غیر مسلم کثرت سے آباد ہیں وہ اپنی عبادت گاہیں خود تعمیر کریں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں حکومت کی طرف سے بنائے جانے والا مندر روک دیا جائے، کیونکہ وہاں ہندوؤں کی زیادہ آبادی نہیں ہے اور عوام کا پیسہ اس پر خرچ کرنا شرعاً قانوناً درست نہیں ہے۔ تائید فرماتے ہیں جی آپ؟ جزاک اللہ۔ اگلا پوائنٹ جی، آج کے اجلاس میں اس بیان کی مذمت کی جاتی ہے کہ چند روز قبل، جس طرح بھی آپ نے سنا تفصیل سے، قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک سابق وزیر نے یہ اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر ترجیح حاصل نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام وردیت لکم الاسلام دینا، جس دین کو اللہ پسند فرما رہا ہے یہ کہتے ہیں وہ اس کو ترجیح حاصل نہیں ہے، اس لیے انہیں اپنے اس بیان سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے لفظ واپس لینے چاہیے۔ تائید فرماتے ہیں جی آپ؟ اب تھوڑے سے ہاتھ کھڑے کرتے رہیں، ویسے بھی تھکے ہوئے ہیں تو تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اگلا پوائنٹ، اسی طرح مقدس ہستیوں کو تبرہ کرنے والے وہ اہل بیت اعظام کی توہین کریں یا صحابہ کرام کی، خصوصاً جس شخص نے تاجدار صداقت خلیفہ اول جناب حضرت ابوبکر صدیق کی توہین کی ہے، اسے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بے ادب لوگ جو ہیں وہ یہ جرت نہ کریں اور توہین و تنقیص کا دروازہ بند ہو سکے۔ کیا اس کو سزا ہونی چاہیے؟ اور وہ ابھی گرفتاری کا کچھ بتا تو رہی ہے حکومت، اللہ کرے واقعی وہ گرفتار رہے اور اس کو سزا بھی ہونی چاہیے۔ بیانات دیں، مطالبہ کریں، سوشل میڈیا پر اپنی اپنی آوازیں سب بلند کریں۔ جزاک اللہ۔ آج کا اجلاس آخر کی طرف جا رہا ہوں، بس مختصر ہے، پریشان نہیں ہونا۔ آج کا اجلاس اس بات کی بھی سفارش کرتا ہے کہ تمام علماء و مشائخ، تمام اہل سنت سے تعلق رکھنے والے آستانوں کے گدی نشین علم اور علماء کی قدر کریں، علم اور علماء کی، تمام اکابرین اہل سنت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ادب کو ملوز خاطر رکھیں، خصوصاً امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی، جن کی موجودہ تمام اہل سنت مقروض و ممنون ہے۔ آج کی اہل سنت آپ کی مقروض بھی ہے اور ممنون بھی ہے۔ اگر اس ہستی کا تقریر و تحریر سے معمور کام نکال دیا جائے، سچی بات ہے اہل سنت کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اگر آج تمام سجادہ نشین اپنے بڑے آستانوں پر آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے پیچھے مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ بر صغیر میں بالخصوص، پوری دنیا میں بالعموم صحیح العقیدہ علماء اور مشائخ اور عوام کے عقائد کے تحفظ کے لیے اعلی حضرت کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے محسنین کے شکر گزار رہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا، لہذا آپ کا ذکر خیر اچھے الفاظ سے ہونا چاہیے اور جملے آپ کے لیے اچھے بولنے چاہیے، اور ہم نے اس بات کا پہرا دینا ہے اور اپنے اکابر کی عزت اور عظمت کا ہم نے پہرا دے کر رضوی ہونے کا عملی ثبوت بھی پیش کرنا ہے۔ آج ذرا پھر ہاتھ کھڑے کیجیے، اب تو زیادہ ضرورت ہے کیونکہ بہت بڑے حملے ہو رہے ہیں۔ صرف ایک ہستی پہ حملہ نہیں ہو رہا، یہ پوری فکر رضا پہ حملہ ہو رہا ہے، عقیدہ اہل سنت پہ حملہ ہے جو امام احمد رضا پہ حملہ کرے گا، لہٰذا اس پہ پابندی کرنی ضروری ہے۔ آج کے اجلاس میں فلسطین کے سرزمین کو گوگل سے اور دیگر جو یہ آج کے نیٹ وغیرہ کے وہاں سے جو غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دنیا کے نقشے سے مٹایا جا رہا ہے، ہم آج اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس عمل کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے اپنی اصلی حالت میں دوبارہ لایا جائے۔ تائید فرماتے ہیں آپ؟
جی یہ پیر صاحب ترکی والی مسجد کا اشارہ فرما رہے ہیں تو اس مسجد کی بھی ہم مکمل تائید کرتے ہیں. جزاک اللہ. یہ اگلا پوائنٹ ہے کہ آج کشمیر میں بھارت میں ہونے والی بربریت، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. انسانی حقوق سے تعلق رکھنے والی تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارتی مسلمانوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، کشمیر کو آزاد کیا جائے اور ان کے مستقبل کا فیصلہ ان کو خود کرنے دیا جائے. قربانی کے حوالے سے صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض ہے، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے وہ قربانی کریں، یہ ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں ہر سال قربانی فرمائی ہے، اور آپ نے یہ بہت بڑے ایک پیمانے پہ جانور ذبح، 100 جانور بھی آپ نے ذبح فرمائے. تو جو اتنا اہتمام کیا ہے، جبکہ آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، آپ پہ زکوٰۃ نہیں تھی فرض، لیکن قربانی آپ نے کبھی چھوڑی. لہذا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی